اب دیکھیے سقراط جو ہے نا تو وہ زندہ رہ گیا، اس کا نام زندہ رہ گیا۔ یونان والے تو بھول گئے اس کو، اب وہاں تو دوسری باتیں، تہذیب بدل گئی۔ اب وہ تو 2,500-3 ہزار برس ہو گئے سقراط کو، کافی قدیم حضرت عیسیٰ سے پہلے کی تہذیب ہے، لیکن سقراط کا نام رہ گیا۔ صدیوں میں اپنے نام کو آگے کی صدیوں میں زندہ رکھنا، یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب ہے۔ ہم جئیں گے کیسے؟ یونان والے تو بھول جائیں گے، تو وہ زندہ رہ گیا، اور 12-13 سال کی عمر میں اس نے معرفت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اتنا سوچا، وہ ہستیاں جو آنے والی ہیں وہ بیمار پڑ گئے اور پیلیا ہو گیا، یرقان زرد ہو گیا۔ باپ نے دیکھا، اور ڈیوڈیس اس کا باپ، وہ کہنے لگا تو بیمار ہے سقراط، چلو دیوتا کے پاس تیرا علاج۔ کہ نہیں، ہم سانپ کے پاس، ہم اژدہے کے پاس نہیں جائیں گے۔ 12 سال کی عمر ہے سقراط کی، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سمجھیں ہم بیمار نہیں ہیں، ہم بیمار محبت ہیں۔ اب باپ کے سمجھنے اس کی ظاہر فلسفی تو بچپن سے فلسفی، اونٹ کے پاؤں، ہاں یہ سب یہی محاورے ایجاد ہیں، سب یاد ہونے چاہیے آپ کو۔ تو اب وہ تو فلسفہ ہی بولتا ہے بچپن سے۔ باپ نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا سنو، میں نے رات کو خواب دیکھا، تب سے میں بیمار پڑا ہوں، یہ میں بیمار نہیں ہوں، میں سوچ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا رات میں نے آسمان پہ دیکھا 3 ستارے طلوع ہوئے، اور ایک ستارے پہ لکھا تھا اللہ، ایک ستارے پہ لکھا تھا محمد، ایک ستارے پہ لکھا تھا علی۔ تو 3000 برس پہلے یونان میں سقراط نے علی ولی اللہ سمیت کلمہ پڑھا، اللہ محمد علی، ٹھیک ہو گیا، اور دنیا کا سب سے بڑا فلسفی قرار پایا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آفتاب جو ہے وہ چلتا ہے، اس نے پہلی بار کہا نہیں آفتاب نہیں چلتا، زمین چکر لگا رہی ہے سورج میں، یہ اس کا پہلا جملہ تھا۔ یہ کیا کہہ دیا؟ ستاروں کے حساب سے ہم جو کہتے آئے اس کے خلاف کہہ رہا تھا، زمین چکر لگا رہا۔ اب دوسری بات بھی اس نے کہہ دی، تیسری بات بھی کہہ دی، اور ایتھنس میں بازار میں نکل کے کھڑے ہو کے تقریریں شروع کر دی۔ اس نے کہا ایک ہے خدا، یہ جو اتنے بہت سے مان رہے اتنے بہت سے نہیں، ایک ہے۔ نبوت کی شرائط میں، ولایت کی شرائط میں یہ کہ اگر کوئی ولی اور نبی آپ کو پہچاننا ہے تو اس کا پہلا پیغام ہوتا ہے اللہ ایک ہے، پھر وہ محمد کا نام لیتا ہے، پھر وہ علی کا نام لیتا ہے، چاہے وہ آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یا کنفیوشس ہو جو پیغمبر ہے چین کا، یا حکیم لقمان ہوں جو افریقہ کے پیغمبر ہیں، یا ولی سورہ لقمان قرآن میں۔ اس طرح بہت سے نبی اور پیغمبر اللہ نے قرآن میں کہا کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں جہاں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو، اس لیے یہ تو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ فلاں جگہ کوئی نبی نہیں آیا، نبی تو ہر جگہ آیا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ کل 25 نام قرآن میں انبیاء کے ہیں، 1,24,000 آئے تو کس کو نام ہے 1 لاکھ یاد کہاں ہے؟ تو کہیں تو ہے نا نام، تو کم از کم 1 لاکھ کی گنتی اور نام 25، تو کم از کم بابا 20,000 تو ہوتے، 1 لاکھ میں 25,000 کے تو نام ہوتے، تو کسی طرح کم سے کم 50، 60، 70 تو کر لو تاکہ 1 لاکھ کی لاش تو رہ جائے۔ تو یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کچھ نبی ایسے بھیجے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نبی ہیں، بعض ہم نے ایسے بھیجے جو نبوت کا کام کرتے رہے لیکن ان سے کہا یہ نہ بتانا کہ تم نبی ہو،
اور وہ نبی کا کام کر کے چلے گئے. تو اس سلسلے میں 70 نام تو وہ آ رہے ہیں جو اجداد محمد ہیں. اعلان نہیں کیا، شان نبوت موجود تھی. یہ خاموش نبی تھے. ارے جو نبی ہوتا ہے اس کے ایمان پہ بحث نہیں کی جاتی. یہ سب اجداد پیغمبر. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سقراط نے کہا ایک ہے، اور جس جگہ اس نے کھڑے ہو کے کہا مختلف جگہوں پر بازار میں، وہاں میں نے رک کے وہ جگہ دیکھی اور تصویر بھی کھنچوائی. اب وہ تو پیچھے دکان ہے، کوئی ستار بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. تو تہذیب تو بدل جاتی ہے نا. ہم تو سقراط کو دیکھ رہے تھے، ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں. ہم تو پرانا یونان دیکھ رہے تھے. اور یونان ہم کوئی تفریح کرنے تھوڑی گئے تھے. یونان یورپ کا حصہ ہے، شینگن ویزے میں آتا ہے. ایک ویزا لے لیجئے، سارے ملک میں گھومتے پھریے. جرمنی جائیے، فرانس جائیے، ہالینڈ جائیے، آسٹریا جائیے، ڈنمارک جائیے، یونان جائیے، رومانیہ بلغاریہ تک چلے جائیے. جتنے چاہے گھومتے پھرتے آ جائے ایک ویزے پہ. تو ہم بھی گئے تھے، تو ہم کوئی گھومنے تھوڑی گئے تھے، ہمیں تو بلایا گیا تھا. اب بلایا کیوں گیا تھا یہ بھی سن لیجیے. اس لیے کہ یونان کے لوگ آرتھوڈاگ ہیں، بہت ہی تشدد پسند عیسائی. لندن کے ایسے نہیں ہیں، وہ کیتھولک، رومن کیتھولک، نارمل جیسے آپ ہیں. وہ اتنے سخت ہیں کہ ان کی حکومت کے آرڈر ہیں ہمارے یہاں مسجد نہیں بن سکتی. قانون، مسجد نہیں بن سکتی، اور کوئی مسجدی آدمی ویزا لے کے نہیں آ سکتا. یہ پتہ ہے نا تراویح کا قصہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ہاں یہ دیکھیے، اب وہ امریکہ جاتے ہیں سب تراویح پڑھانے کے لیے. امریکن بڑے چالاک. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بلایا گیا تراویح پڑھانے کے لیے. اچھا تو زبانی پڑھانا پڑتی. جی سورہ بقرہ سنائیے. ان کا وہ تو نہیں یاد کرنے، تو ویزا تو نہیں ملے گا، لیکن تقریر تو سن لیجئے بابا. تو سقراط جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، توحید کا پیغام دے رہا ہے. تو ہم بھی وہاں پر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سقراط کے نقش قدم. اب وہ جگہ دیکھنی ہے ہم کو جہاں سقراط نے آخری خطبہ دیا ہے. تو ہم سقراط کو بھی تلاش کریں. اور گئے کیوں ہیں ہم؟ بھائی اس لیے گئے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت زینب کی شہادت کی مجلسیں پڑھیے. ارے آپ نماز پڑھانے کا تو ویزا نہیں دے رہے، اور مجلسیں پڑھنے کا ہم کہاں دے دیں گے. دے دیا. مسجد نہیں بن سکتی. ایئرپورٹ پہ اترے تھے، ایک ادھوری مسجد بنی پڑی تھی. ان کا دیکھیں یہ مسجد بنانے جا رہے تھے. یہ ہوا سارے اسلامی ملک جب اولمپک گیم یونان میں ہوئے تو سب سعودی عرب اور سارے لوگوں نے کہا دیکھیے ہم تو آ رہے ہیں کھیل دیکھنے اور کرکٹ میچ دیکھیں گے اور فٹ بال دیکھیں گے، مگر نماز بھی تو پڑھنی ہے، تو مسجد چاہیے. تو کروڑوں ڈالر گئے اور مسجد بنائی. ان کا دیکھیے مسجد نہیں بن سکتی، کہیں جا کے نماز پڑھیے، جو چاہے کیجیے، مسجد نہیں بنے گی. اور جب ہم امام باڑے پہنچے، گلزار زینب، ارے جہاں مسجد نہیں بن سکتی مسلمانوں، وہاں حضرت زینب کا محل بنا ہوا. یہ ہے اہل بیت کی طاقت. تو جو توحید سے چڑ رہے ہیں ان کو توحید کیسے سنائی جائے؟ سنا کے تو دیکھو تو جانو. اگر اہل بیت نہ ہو تو وہاں توحید کا پیغام. اچھا صاحب امام باڑہ تو بنا ہی ہے یونان میں، ایتھنس میں، حضرت زینب کے نام پہ مجلس شروع ہوئی. یہی جو آپ کو سنا رہا ہوں سقراط، یہی میں نے وہاں پڑھا. پہلی مجلس تو جہاں میں جاتا ہوں اسی ملک کے بارے میں پڑھتا ہوں.
پھر اس کے بعد آگے تو کچھ اور کرتے ہیں. تو شکرات ارسطو یہ سب بتا رہا ہوں. اب مجلس ختم ہوئی، بات پتہ چلا سارا مجمع سڑک پہ آ گیا اور سب دستہ بن گیا اور 2 ہاتھ کا ماتم شروع ہو گیا. پھر علم بھی آ گیا، پھر علم بھی بنا. اب تھوڑی دیر بعد میں کیمرے، کیا بھائی یونان ٹیلی ویژن پورا اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اور سارے یونانی اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں. تو پتہ چلا اتنی دلچسپی انہیں فکر اہل بیت سے. بھائی کیوں؟ اثر چھوڑ گیا ہے سقراط، میسج چھوڑ گیا ہے. بادشاہ نے حکم دیا سقراط کو گرفتار کر لیا جائے. گرفتار کر لیا گیا سقراط کو، حراست میں لے کر چلے وہی اشارہ جہاں میں چل رہا ہوں، ایتھنس کا بازار. اسے لے کے چلے. اب وہ جگہ مجھے دیکھنی ہے جہاں اسے قید کر کے لے جائیں گے. جس راستے پہ لے گئے میں اسی طرح مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. مجھے اس میں مزہ آتا ہے. چلا مجمع بڑھتا چلا. سقراط گرفتار ہو گیا ہے، یونان کا سب سے بڑا فلسفی گرفتار ہو گیا. اور سقراط کے آنسو ہیں کہ مسلسل بہتے. کچھ لوگ آگے بڑھے جو اس کے مشن سے جل رہے تھے. جب تم رو رہے ہو اور پچھتاوا ہے تو پھر ایسی بات کیوں کی تھی کہ تمہیں گرفتار ہونا پڑا اور موت کی سزا تمہیں دی گئی. کہا احمق ہو، میں اپنی گرفتاری پہ نہیں رو رہا. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب یہ مجھے قیدی بنا کر چلے تو میں نے شام کے بازار میں ایک جوان عابد قیدی کو دیکھا، سید سجاد کا فضائل پڑھتا ہوا سقراط قید خانے کی طرف چلا. سزا کیا ہے؟ زہر کا پیالہ پینا ہے. یہ سزا تھی یونان میں. زہر کا پیالہ رکھ دیا جاتا تھا، یہ پی لو. کوئی قید خانہ ایسا نہیں کہ اس میں تالے پڑے، کھلا ہوا. سارے شاگرد آئے، کہا استاد دوسرے ملک بھاگ چلیں. چلیں؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ سزا کیوں قبول کریں ہم یونان کے بادشاہ کی؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن یونان کی تاریخ لکھے گی سقراط جھوٹا تھا، بھاگ گیا. مشن کو نقصان پہنچے گا. بھاگنا آسان ہے. دیکھیے اگر کوئی اپنا مشن تیزی سے چلا رہا ہے اور اسے سچا ثابت کر رہا ہے، اگر وہ شہر چھوڑ جائے بدنامی کی بات ہے. لیکن محمد تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اس لیے کہا علی کو چھوڑ دو تاکہ محمد سچے رہے. یہ حق ہے، علی حق ہے. آیت ہے حق جمنے کے لیے ہے، باطل بھاگنے کے لیے. اگر علی کو نہ چھوڑتے تو ثابت ہوتا حق چلا گیا. حق یہ حق علی کو کہا ہے، محمد نے یہ نہیں کہا میں حق ہوں، علی حق ہے. ارے بھائی سمجھو نا، کوئی ایک طریقے سے دوڑی کا جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے